اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آف ICB اسلام آباد کالج فار بوائز، السلام علیکم۔ ٹوڈے وی ول اسٹارٹ لیکچر نمبر 4 آف سوشل اسٹڈیز فار کلاس 5۔ مائی نیم از مصباح ظریف۔ دس از یور سوشل اسٹڈیز بک آف کلاس 5۔ We will start unit number 1, citizenship, on page number 5. First of all, we will understand the meaning and concept of citizenship. Citizenship means being a member of a community and a country. Citizenship کا اردو میں مطلب ہے شہریت، یعنی کسی ملک میں رہتے ہوئے ایز اے شہری ان کو شہریت حاصل ہوتی ہے، اور اس شہریت کے لحاظ سے ان کو کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں، کچھ فرائض حاصل ہوتے ہیں۔ ہم آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اٹ از دا کامن تھریڈ دیٹ کنیکٹس آل سٹیزنس آف اے نیشن۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو کہ ایک فرد کا اور ایک قوم کے درمیان ایک رشتہ استوار کرتا ہے، ایز اے سٹیزن ود سٹیزنشپ۔ بینگ اے سٹیزن وی ہیو مینی رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز ٹو فلفل۔ ایک شہری کے لحاظ سے ہمارے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہماری بہت سارے فرائض بھی ہوتے ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ایوری ہیومن بینگ ہیز رائٹس۔ ہر شخص کے رائٹس ہوتے ہیں، جو چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو یا وہ کسی کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہو، اور ان رائٹس کو امپلیمنٹ کرنا یا اس فرد تک پہنچانا ایک ریاست کی، نیشن کی یا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس میں ناانصافی کے بغیر ایکویلٹی کے ساتھ ان رائٹس کو ہر فرد تک پہنچانا ہوتا ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فالوئنگ آر سم رائٹس آف اے سٹیزن۔ ویسے تو بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، اور ہر شخص کا حق اس کے اپنی ایک انفرادی حیثیت کے حوالے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر کچھ حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہوتی ہے، اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی موضوع کے بارے میں، کسی بھی بات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکے، اور اوپنلی وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر سکے کہ وہ اس کے پازیٹیو اسپیکٹ کو بیان کرنا چاہتا ہے یا نیگیٹو اسپیکٹ کو بیان کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی فیور میں ہے یا اس کے اگینسٹ میں ہے۔ فریڈم آف ورشپ۔ اسی طرح سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ ہمیں آزادی حاصل ہونی چاہیے عبادت کی، چاہے ہم کسی بھی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہوں۔ ہماری دنیا میں بہت سارے ریلیجنز ہیں، جیسے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور کچھ لوگ کرسچنز ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ہندوازم سے بلانگ کرتے ہیں، اور اس طرح بہت سارے مذہب ہیں۔ تو ہر شخص کو کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے اس کا سٹیزن ہونے کے لحاظ سے، چاہے وہ میجورٹی میں ہو یا مائنورٹی میں ہو، ان کو پورا حق حاصل ہے۔ میجورٹی میں رہنے والوں کو تو پہلے سے ہی، کیونکہ وہ میجورٹی میں ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں زیادہ تر مسلمان میجورٹی میں ہیں، تو ان تو پہلے ہی حقوق حاصل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مائنورٹیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کا خیال رکھا جائے، اور ان کو اس بات کا نہ صرف ہماری معاشرے کے ساتھ تعلق ہے بلکہ ہمارے دین اسلام کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر خطبے میں اقلیتوں کے بارے میں اور ان کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنے کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی رویے سے متاثر ہو کر اس وقت کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ آج بھی اسی رویے کی ضرورت ہے۔ فریڈم آف لائف، یعنی زندگی کا حق، آزادی کے ساتھ رہنے کا حق، خوشیاں حاصل کرنے کا حق، خوشی سے رہنے کا حق، سکون سے، پیار اور محبت سے رہنے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے۔ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزارے۔ رائٹ ٹو ہیو شیلٹر، اس کو شیلٹر پرووائڈ کیا جائے، یعنی ہوم، سیفٹی، مطلب تحفظ دیا جائے، فوڈ، خوراک اور ایجوکیشن، یہ تمام حقوق اس کو حاصل ہیں۔ پیدائشی طور پر اس کو یہ تمام حقوق حاصل ہیں۔ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فرد کو، اس شہری کو، سٹیزن کو
حقوق یہ تعلیم اور خوراک اور سیفٹی اور شیلٹر پرووائڈ کرے. رائٹ ٹو ووٹ اکارڈنگلی. رائٹ ٹو ووٹ اکارڈنگلی جب بھی گورنمنٹ کو چنا جاتا ہے، جب بھی کسی بھی ریاست کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہر شخص کو یہ ایز اے سٹیزن اس کا رائٹ ہے کہ اس کو ووٹ کاسٹ کرنے کی آزادی دی جائے، تاکہ وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں کیا سوچتا ہے. رائٹ ٹو ایکویلٹی اینڈ جسٹس، یعنی مساوات کا حق اور انصاف کا حق. ہر شخص کو کا حق حاصل ہے کہ وہ انصاف اس کو ملے، اور یہ انصاف پرووائڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ ساری باتیں جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، یہ آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیے تھے، اور ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ اور جو ان کی سنت ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. The rights that every individual has from birth till his death، ایسے حقوق جو انسان کو پیدائش کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کی زندگی کے اختتام تک اس کے لیے وہ حقوق ہوتے ہیں. ایسے حقوق کو ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، یعنی انسانی حقوق. انسانیت کے ساتھ لحاظ سے ملنے والے حقوق کو ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے ایز اے ہیومن بینگ. دیز رائٹس آر فار ایوری ون ان دس ورلڈ، یہ تمام رائٹس تمام لوگوں کے لیے ہیں. ایوری ون از بورن فری، ہر کوئی آزاد پیدا ہوا ہے اور ایکول ان رائٹس، اور اس کو اتنے ہی حقوق ملنے چاہیے جس طرح کے دوسرے لوگوں کو ملتے ہیں. ہر انسان میں لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے، وہ چاہے کسی رنگ نسل سے بلانگ کرتے ہوں، وہ اپنے رائٹس کے لحاظ سے برابر ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا ایکویلٹی کے لحاظ سے کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اسی طرح تمام مسلمان آپس میں برابر ہیں. رنگ اور نسل کے تفرقات کے باوجود تمام مسلمان، تمام لوگ، تمام دنیا کے لوگ انسانی حقوق کے لحاظ سے برابر ہیں. ہیومن رائٹس ڈکلیریشن. آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے ایک انسانی حقوق کا چارٹر بنایا، ایک انسانی حقوق کی فہرست تیار کی، اور تمام قومیں دنیا کی اس پر متفق ہوئیں اور اس کو نام دیا گیا ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، یعنی جسے DHR یونیورسل UDHR کہا جاتا ہے. اور اس میں جو رائٹس شامل ہیں ان میں سب سے پہلا رائٹ ہے دا رائٹ ٹو لائف لبرٹی اینڈ پرسنل سیکیورٹی، یعنی ہر شخص کو اس کی زندگی کا اور اس کی انفرادی حیثیت سے اس کی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے. ہر فرد کو حق حاصل ہے کہ اس کو وداؤٹ ڈسکریمنیشن جاب دی جائے یا تمام حقوق حاصل ہوں. دا رائٹس فار ایوری ون ٹو بی ٹریٹڈ ایکولی ان لا، یعنی قانون میں اس کو مساوات کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے ایکولی، اور اس کو فوری انصاف دیا جائے. کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اسی طرح مذہب کی آزادی، ووٹ کاسٹ کرنے کی، وہی حقوق ہیں جو آپ کو میں نے پہلے بتائے ہیں. انہی کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا، جیسے فوڈ ہے، شیلٹر ہے، کلودنگ ہے، ایجوکیشن ہے اور ہیلتھ ہے. یہ وہی رائٹس ہیں جو ایز اے ہیومن رائٹس آپ کو بتائے گئے تھے اور جو یونائٹڈ نیشن نے کیے تھے. تقریباً یہ دونوں سارے رائٹس ایک جیسے ہی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو بتاؤں گی رولز کے بارے میں. جب بھی آپ کو کچھ ریسپانسبلٹیز دی جاتی ہیں یا کچھ رائٹس دیے جاتے ہیں تو ان کے پروٹیکشن آف دیز رائٹس از ویری امپورٹنٹ. تو ان حقوق کا تحفظ بہت ضروری ہوتا ہے. دیر پراپر فالو اپ، یعنی ان کو انشور کروانا، ٹو میک شور کہ یہ فلفل ہو رہے ہیں، رائٹس مل رہے ہیں اور رسپانسبلٹیز پورے طریقے سے ادا کی جا رہی ہیں. ان حقوق اور رسپانسبلٹیز کو مینٹین کرنے کے لیے اور کسی بھی ریاست کو اور حکومت میں اس کو نافذ کرنے کے لیے رولز کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. رولز قاعدے، قوانین کو کہا جاتا ہے. رولز آر سیٹ آف انسٹرکشنز اینڈ گائیڈ لائنس ٹو ہیلپ اے سوسائٹی.
رولز ایک ایسی سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں، ہدایات ہوتی ہیں، ایک ایسی آپ کو رہنمائی پرووائڈ کی جاتی ہے معاشرے کے اندر، جس کے کو رہتے کو آپ جس کے تحت آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ نہ صرف آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ رولز کے پراپر امپلیمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ کو رائٹس ملتے ہیں بلکہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز بھی پوری طرح کرتے ہیں۔ اس طرح جو رسپانسبلٹیز آپ کی ہوتی ہیں وہ کسی کے رائٹس ہوتے ہیں، اور جو کسی کے رائٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ ایک چین ہے جس کا تعلق، ہر فرد کا تعلق دوسرے سے ہے۔ اگر ایک فرد بھی اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا نہیں کرے گا تو ریاست کا نظام بگڑ جائے گا۔ اس ریاست کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے معاشرے میں ہم کچھ رولز نافذ کرتے ہیں تاکہ یہ ریاست میں تقسیم کی گئی حقوق اور فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ رولز آر میڈ فار آور سیفٹی، یہ قوانین ہمارے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ دے انفارم us about our responsibilities، یہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ responsibilities are duties that one is expected to do، حقوق وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم زندہ رہیں، جو ہمیں کسی کی طرف سے ملتے ہیں، اور رسپانسبلٹیز ہیں جو آپ نے ادا کرنی ہوتی ہیں۔ جہاں پر بھی آپ حق لے لیں اور رسپانسبلٹی ادا نہ کریں وہیں پر ہی سارا نظام بگڑ جائے گا۔ کچھ رسپانسبلٹیز، جیسے ہم نے کچھ حقوق کے بارے میں پڑھا، اب ہم کچھ رسپانسبلٹیز کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو ایز اے سٹیزن، ایز اے اسٹوڈنٹ یا کسی بھی جگہ پر ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں آنیسٹلی اور پراپرلی۔ ٹو فالو دا رولز ایٹ ہوم، گھر میں ہمیں تمام اپنے قواعد و قوانین کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اسکول کے قاعدے قوانین الگ ہوتے ہیں اور معاشرے کے قاعدے قوانین اور رسپانسبلٹیز الگ ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے سے تعلق رکھنے میں ہر شخص کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہم گھر میں ہیں تو اپنے پیرنٹس کا احترام کرنا چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کو اوبے کرنا چاہیے۔ اگر ہم اسکول میں ہیں تو ہمیں اپنے ٹیچرز، اساتذہ، اور اسی طرح ہم کسی جاب میں ہیں تو اپنے سے بڑے عہدے میں سے آفیسر سے بھی اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ ٹو ریسپیکٹ دا رائٹس، بلیفس اینڈ اوپینین آف ادر، ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کو نبھاتے ہوئے دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ریاست میں رہتے ہوئے ہم تو اپنے حقوق کے بارے میں بہت اچھے طریقے جانتے ہوں، لیکن جب کسی کے حقوق کی بات آئے تو ہم اس کے بارے میں ان کی رائے کا احترام نہ کریں۔ ہمیں دوسروں کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کا پیار اور محبت سے رہنا، ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمیں ایسا ہی سوچنا چاہیے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہمارے بارے میں سوچے، اور اس کی تعلیمات بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں کہ ہمیں اپنے لیے، ایک مسلمان اپنے لیے وہی سوچتا ہے، اس کو وہی سوچنا چاہیے جیسا کہ وہ اپنے لیے سوچتا ہے، اس کو ویسا ہی دوسروں کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ ٹو پے ٹیکسز آنیسٹلی، ہمیں جو بھی ہمارے پر ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، حکومت نظام کو چلانے کے لیے جو ٹیکس عائد کرتی ہے، جو کچھ رقم مخصوص کرتی ہے، اس کو ایمانداری سے ادا کرے۔ یہ ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ دا ڈیوٹیز دیٹ کریٹ ہارمنی اینڈ پیس ان آور ڈیلی لائف اینڈ ہیلپ اس ٹو پروگریس آر کالڈ سول رسپانسبلٹیز، ہماری سیوک یعنی معاشرتی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ہر صورت میں ادا کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اسکول میں نے آپ کو بتایا کہ اسکول کی رسپانسبلٹیز الگ ہیں ہوم کی، اور ہر جگہ پر رہتے ہوئے ہماری اپنی الگ رسپانسبلٹیز ہوتی ہے۔ اب سیوک رسپانسبلٹیز، معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ہے کیپنگ دا روڈ، اسٹریٹس اینڈ پبلک پلیسز کلین۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ بچے، میں سب بچوں کو نہیں کہوں گی یا سب بڑوں کو نہیں کہوں گی، لیکن کچھ لوگ جو کہ کوئی بھی چیز کھا کے، چپس کھایا، بسکٹ کھائے، ٹافی کھائی، اس کے ریپرز اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کھڑکی سے باہر، گاڑی میں سے چلتے ہوئے یا روڈ اسٹریٹ پہ چلتے ہوئے، اور وہ بادر نہیں کرتے۔ اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز آپ نے ڈسپوز آف کرنی ہے،
ریپر پھینکنا ہے تو آپ ڈسٹ بن کو دیکھیں، تلاش کریں. اگر آپ کو اپنے ارد گرد کوئی ڈسٹ بن نہیں نظر آتا تو آپ اپنے پاس رکھ لیں، اپنے بیگ میں رکھ لیں. وہ ریپر جہاں پر آپ کو ڈسٹ بن نظر آئے اس میں ڈال دیں، بجائے اس کے کہ آپ گلی میں، روڈ پہ یا کسی بھی جگہ پر پبلک پلیس میں صفائی کا خیال نہ رکھتے ہوئے کوئی چیز پھینکیں. رسپیکٹ اینڈ اوبیئنگ لاس، ہر جگہ کے قاعدے اور قوانین پر عمل کریں، یہ ہماری سیوک رسپانسبلٹی ہے، معاشرتی ذمہ داری ہے. بینگ لائل اینڈ پراؤڈ آف آور کنٹری، ہمیں اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے، آنیسٹ ہونا چاہیے. ہمیں کرپشن فری پاکستان چاہیے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایز اے سٹیزن سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. جہاں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے وہیں سے ہم تمام معاشرے کی بنیاد رکھیں گے کہ تمام معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہاں سے ہم یہ سوچنا شروع کریں گے کہ صرف لوگ ٹھیک ہو جائیں اور ہم اپنے آپ کو نہ دیکھیں تو یہ سارے یہیں سے سارے. اس کے ساتھ ساتھ رسپیکٹنگ انڈیویجول ڈفرینسز، ہمیں ایک دوسرے کے انفرادی جو اختلافات ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ زندگی میں ہر شخص مختلف ہوتا ہے. کوئی اپنے کلچر کے ساتھ، کوئی رہن سہن کے لحاظ سے، کوئی اپنی زبان کے لحاظ سے، کوئی اپنے مذہب کے لحاظ سے، لیکن ہمیں سب کا احترام کرنا ہے. فالوئنگ ٹریفک رولز، بہت سارے قاعدے قوانین آپ نے ٹریفک کے لحاظ سے پڑھے ہوں گے. اکثر ہم لوگ روڈ پہ جاتے ہیں تو ہمیں کچھ لائٹس نظر آتی ہیں، کچھ ہمیں سائن بورڈز نظر آتی ہیں، ان سب کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ان کی سمجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے اور اس کے بارے میں انفارمیشن اور نالج ہونی چاہیے. اگر ہم نے کسی کو بتانا ہو کہ آپ اس کو ٹریفک رولز کو فالو کرو یا کچھ، تو آرام سے پیار سے بات کریں اور ان کو سمجھائیں. پروٹیکٹنگ دا انوائرمنٹ فرام آل ٹائپس آف پولوشن، ہمیں چاہیے کہ تمام ماحول کو آلودگی سے بچائیں. نہ صرف ریپر کے بارے میں بلکہ کوئی بھی ہم جو ہے وہ ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ پولوشن پھیلانے میں زیادہ ہوں گی تو ان سے ہم بچیں، نہ صرف خود بچیں بلکہ دوسروں کو بھی بتائیں. بیکمنگ ویل مینرڈ اینڈ ٹالرنٹ، ہمیں چاہیے کہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ اور کسی بھی جگہ پر رہتے ہوئے ایز اے سٹیزن بھی ہم اچھے طریقے سے بیہیو کریں، مینرلی بیہیو کریں اور ہمارا بیہیویئر بہت اچھا ہو، ہم ٹالرنٹ ہوں، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صفت ہونی چاہیے. ایز اے سٹیزن آف اے کنٹری وی آر مورلی اینڈ لیگلی باؤنڈ ٹو فلفل رسپانسبلٹیز فار پیس اینڈ پراسپیرٹی آف آور کنٹری. ایک شہری کے طور پر ہمارا اخلاقی اور قانونی فرض ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ایز اے سٹیزن ایک اچھا گڈ سٹیزن کہلائیں. اور گڈ سٹیزن کی تعریف یہی ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے. اور جب ایک فرد اچھے طریقے سے اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا کرتا ہے تو وہ ملک میں ایک امن اور خوشحالی لے کر آتا ہے. اور یہ رسپانسبلٹیز جو ہمیں حاصل ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے سچویشن کے حساب سے چینج ہو جاتی ہیں، مطلب گھر میں رہتے ہوئے ہماری اور رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اسکول میں اسی طرح یہ افیکٹ ہوتی ہیں بہت سارے اکانومک چینج کی وجہ سے، مطلب ملک میں معاشی صورتحال بدلنے کی وجہ سے، ٹیکنالوجی چینج کی وجہ سے یا پولیٹیکل چینج کی وجہ سے بھی ہماری رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ڈائیورسٹی اینڈ ٹالرنس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ڈائیورسٹی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ڈائیورسٹی کیا ہے. ڈائیورسٹی مینس انڈرسٹینڈنگ دیٹ ایچ انڈیویجول از یونیک. ڈائیورسٹی کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہر فرد انفرادی طور پر ایک یونیک ہے، یعنی اس کو ایک اپنی ایک امپورٹنس حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو ایسا نہیں بنایا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو، بلکہ ہر چیز فائدہ مند ہے. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا یا ہم دوسروں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی یہ اچھا نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، تو یہ ہماری خام خیالی ہوتی ہے، یہ ہماری مسکنسیپشن ہوتی ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھی فطرت سے پیدا کیا ہے. اینڈ وی آر ڈفرنٹ فرام آور فیلو ہیومن بینگز ان ویریس ویز. اور اس یونیکنیس کی وجہ سے کہ ہر فرد دوسرے سے مختلف ہے تو اس میں کچھ فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، یعنی انٹیلیجنس کے لحاظ سے،
کچھ معاشرتی لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، کچھ فائنینشلی اپنے اکنامک سچویشن کی وجہ سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. دیز ڈفرینسز کین بی آن دا بیسس آف جینڈر سوشل، اور یہ جو ڈفرینسز ہیں وہ آپ کے جینڈر کے بیس پہ بھی ہو سکتے ہیں، سوشل سیٹ اپ کے بیس پہ بھی ہو سکتے ہیں، ایج، فزیکل ایبلٹیز، ریلیجیس بلیفس، مذہبی عقائد، پولیٹیکل بلیفس یعنی سیاسی عقائد، اور دوسری آئیڈیالوجیز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد ایک یونیک حیثیت رکھتا ہے اور ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ اس کا جو مختلف ہونا ہے وہ ایج، فزیکل ایبلٹیز، مذہبی عقائد اور معاشرتی ویلیوز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. ٹالرنس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈائیورسٹی کے ساتھ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر فرد دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، وہیں ٹالرنس آ جاتی ہے. ٹالرنس کا مطلب یہ ہے برداشت. ٹالرنس کو اردو میں برداشت کہا جاتا ہے. مینز رسپیکٹنگ، ایکسیپٹنگ اینڈ اپریشیٹنگ. یہ تینوں چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں بچوں. کاش ہم لوگ ان چیزوں پر عمل کریں، یعنی رسپیکٹ کرنا، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا، ایک دوسرے کو ویلیو دینا، ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہنا، اور اپریشیٹنگ یعنی ایک دوسرے کو ایڈمائر کرنا. اگر کسی نے کچھ ذرا سا اچھا کام کیا ہے تو ہم اس کو تھوڑی سی تعریف کر دیں اچھے انداز میں، تاکہ وہ اور اس چیز کو میں آگے جائے. ٹالرنس از دا ولنگنیس ٹو ایکسیپٹ. ٹالرنس میں ہم اپنی مرضی سے کسی کی رائے کو، بیہیویئر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، چاہے ہم اس سے ایگری کر رہے ہوں یا نہ ایگری کر رہے ہوں. اگر ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو ہم سینسیبلی، پراپرلی، پیار محبت سے، ریسپیکٹڈ وے میں ہم دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں، ہمیں ایسے کرنا چاہیے. اٹ مینس شوئنگ ریسپیکٹ فار دا ریس، جینڈر. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی نسل، رنگ، مذہبی اقدار، سوشل ویلیوز اور کسی بھی اس کی وجہ سے دوسرے کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن ان میں تمام ڈائیورسٹیز کے باوجود، تمام ڈفرینسز کے باوجود، تمام اختلافات کے باوجود برداشت کا ایلیمنٹ اپنے اندر رکھتے ہیں. عدم برداشت کی وجہ سے، یعنی برداشت نہ ہونے کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے کریٹ ہوتے ہیں، اور ملک میں جھگڑا فساد کی صورتحال اختیار ہوتی ہے، لالیسنس آ جاتی ہے، لاقانونیت آ جاتی ہے، جس سے ملک کا نظام خراب ہو جاتا ہے. پیس. جب ہم اپنی رسپانسبلٹیز پورے طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں برداشت کے ساتھ ساتھ، جب برداشت کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ٹالرنس ہوگی، تو ملک میں امن قائم ہوگا. یعنی پیس کا مطلب ہوتا ہے امن. پیس از اے اسٹیٹ آف کالمنس. پیس ایک ایسی سچویشن ہے جس میں وہ امن اور سکون اور کنٹینٹمنٹ آتی ہے. سیلف سیٹسفیکشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کی معاشرتی سوشل سیٹسفیکشن بھی آ جاتی ہے. معاشرے میں سیٹسفیکشن ہوتی ہے، معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں، اور دا سٹیزنس آف اے سوسائٹی فیل، اور جو معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ سیف، سیکیور اینڈ پراسپر، اور ایک دوسرے کو محفوظ سمجھتے ہیں اور خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور ایک اچھے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، اور اس میں رولس مینٹین کیے جاتے ہیں، ٹالرنس ہوتی ہے. اور جب یہ ٹالرنس ہو اور رسپانسبلٹیز پوری طریقے سے ادا کی جائیں تو ملک میں امن قائم ہوتا ہے، معاشرے میں، شہر میں، ہر جگہ امن قائم ہوتا ہے، اور ہم ایک پیسفل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پیسفل انوائرمنٹ میں رہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پازیٹیو تھنکنگ ہماری لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اچھا سوچے. سائیکلوجیکلی پازیٹیو تھنکنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی کسی بھی کام نہ ہونے کو بھی صحیح کر سکتی ہے. فار ایگزامپل، اگر کوئی کام آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں یہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اور کہیں کہ میرے اللہ، میں اس معاملے میں کوشش کر رہا ہوں، آگے نتائج کی ذمہ داری تیرے پہ ہے میرے اللہ. ایسا نہ سوچیں کہ اس کے لحاظ سے برا ہو جائے گا یا کچھ. اچھا سوچنا اور اچھے کی امید رکھنا نہ صرف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے بلکہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے. اور یہ پازیٹیو تھنکنگ، یہ پازیٹیو بیہیویئر آپ کے پوری معاشرے میں افیکٹ کرتا ہے، کنٹری میں افیکٹ کرتا ہے، اور آپ کی اسی پازیٹیو تھنکنگ کی بیس پر تمام جو معاشرتی ذمہ داری ہیں آپ لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں. گڈ کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے اچھے طریقے سے ایک دوسرے تک بات پہنچانا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ بات کرتے ہوئے
مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے اس کا کچھ نیگیٹو اسپیکٹ دیکھ لیتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے بات نہیں کر پاتے. دا بیسٹ وے آف فنیشنگ دس مس انڈرسٹینڈنگ از ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم پیار محبت سے بیٹھیں اور اچھے طریقے سے ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سنیں، تو ہی ہم مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم مس انڈرسٹینڈنگ کو رکھتے ہوئے بات ہی نہ کریں اور ایک دوسرے کو ویلیو نہ دیں، ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو نہ سمجھیں، تو مسائل بڑھتے ہیں. اینی ڈس ایگریمنٹ بٹوین پیپل انڈیویجول اور گروپ میں لیڈ ٹو کانفلکٹ. تضاد، کانفلکٹ کا مطلب ہوتا ہے تضاد. جب بھی کوئی کانفلکٹ جنم لیتا ہے، وہ ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے درمیان، گروپس کے درمیان. اس کو ریزالو کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایسے کانفلکٹ مینجمنٹ کریں جس سے ہم اس تضاد کو حل کر سکیں، اس پرابلم کو سالو کر سکیں. اس کے لیے سب سے بیسٹ وے ہے نیگوشیشن، ڈسکشن امنگ پیپل، یعنی لوگ ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے کو اس ڈسپیوٹ کو سالو کرنے کے صورتحال کو دیکھیں، ایک دوسرے کی پوائنٹ آف ویو کو سمجھیں. ایٹیکیٹس، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایٹیکیٹس ایسی چیز ہے جو کہ اکثر آپ لوگوں نے اسکول میں بھی سنا ہوگا کہ آپ لوگوں کے ایٹیکیٹس سکھائے جاتے ہیں، آپ کو مینرز سکھائے جاتے ہیں، رولز سکھائے جاتے ہیں. یہ وہ آداب و اطوار اور احترام کے وہ اصول و ضوابط ہیں جو کہ ہر جگہ ہمیں ضرورت پڑتے ہیں، اور ہر جگہ پر رہتے ہوئے ہمارے ڈفرینٹ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، آداب کے ڈفرینٹ اصول ہوتے ہیں. جیسے گھر کے ایٹیکیٹس، ہوم ایٹیکیٹس الگ ہوتے ہیں، اسکول کے ایٹیکیٹس الگ ہیں، ملک میں الگ ہیں، اور وہ کچھ سم کامن ایٹیکیٹس آر ایز فالوز. ہم کچھ آپ کو ایٹیکیٹس کے بارے میں بتائیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہوم ایٹیکیٹس الگ ہوتے ہیں. اس میں ہوم ایٹیکیٹس میں بی ہیلپ فل، ریسپیکٹ فل، کائنڈ اینڈ پولائٹ ٹو ایوری ون. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات کریں. ہم ایسے ورڈ یوز کریں جیسے کہ معاف کیجیے گا، ایکسکیوز می، برائے مہربانی، شکریہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ ہمیں جب دیتا ہے تو دوسرے بات پہ بھی، دوسرے کی پر بھی اس بات کا اثر ہوتا ہے. ہم اپنا روم کو کلین کریں، اپنے گھر کو کلین کریں، اپنے خاندان میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کو پیار محبت سے طریقے سے ہینڈل کریں. ٹیبل ایٹیکیٹس یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو آپ منہ کو کلوز کر کے آواز نکالے بغیر کھانا کھائیں، اور جب ایک دوسرے سے کوئی چیز لیں تو ایکسکیوز می کہہ کر اور پیار محبت سے ایک دوسرے سے کوئی چیز لیں. کسی چیز کو گھسیٹیں نہیں، آرام سے بات کریں. جب آپ کے منہ میں کوئی چیز ہو کھانا کھاتے ہوئے تو ماؤتھ فل کے ساتھ بات نہ کریں. کھانا کھانے کے بعد نیپکن ساتھ ساتھ یوز کریں تاکہ آپ کے ہاتھ اور منہ میں صاف رہیں اور دوسروں کو بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ہمیشہ ہاتھ دھوئیں اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں. یہ ساری باتیں ہمیں اسلام نے بھی بتائی ہیں. اسکول ایٹیکیٹس، کچھ ہمارے اسکول ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اسکول میں فالو کرنے چاہیے. ہمیں کلاس میں آتے اور جاتے وقت پرمیشن لینی چاہیے. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سوری کہنا چاہیے. اسی طرح جنرل ایٹیکیٹس میں ہمیں لوگوں کا احترام کرنا چاہیے. شاپنگ سینٹر میں بھاگنا نہیں چاہیے کیونکہ اس طرح کسی کو سامنے آنے والے کے ساتھ چوٹ لگ سکتی ہے. کسی بھی جگہ جاتے ہوئے بیڈ لینگویج نہیں یوز کرنی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ جہاں پر بھی جائیں بوڑھوں کو اور معذوروں کو جگہ دیں. اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو ان کو جگہ دے کر پہلے کریں، دیں جگہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو اور معاشرے میں بھی امن و سکون قائم ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور ہم اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ اب ایٹ دا اینڈ آف دا لیسن آپ کو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا. کیسے رسپانسبلٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں، ہمیں کیسے رائٹس ملتے ہیں، ہمارے رائٹس کون کون سے ہیں، ہماری ڈائیورسٹی کیا ہے، ڈفرینسز ہیں، اور ٹالرنس کیا ہے کہ ان ڈفرینسز کو کیسے برداشت کیا جائے، اور نیگوسیشن کیا ہے کہ جب کوئی کانفلکٹ آ جائے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی تضاد آ جائے تو اس کو مل بیٹھ کر کیسے سالو کرنا ہے، ملک میں امن سکون کیسے آتا ہے. تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹس. امید کرتی ہوں آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ حافظ.